کانت کانتا، اس کے سیغہ بعد بنائے، اوریجنل سیغہ بنائے. اوریجنل سیغہ تو ہوگا فعلنا سے بنے گا یکونا، نہیں کانا بنانا یفعلنا ہے نا، کانا بنا رہے ہیں یہ نا. جی سولنا. نہیں، یہ جو ہم بنائیں گے مؤنث جمع غائب، جی جی بنائیے. تو وہ تو بنے پالنا گا بنے گا نا. یفعلنا پہ بنے گا نا، تو یک. یا پالنا کیوں کر رہے ہیں؟ پالنا ہے نا، ابھی تو ماضی بنا رہے ہیں نا. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ماضی بنا رہے ہیں فعلنا. تو تو پالنا میں بنا کیا بنے گا؟ فعلنا پہ بنائیں کوننا، نہیں بھائی پالنا ہے نا سر، جی پالنا یہی ہے نا. جی جی فعلنا. پالنا ہے. اب پالنا پہ آپ بنائیں فا کلمہ کاف. کاف واو، ٹھیک پھر ہے. کاف. عین کلمہ واؤ. جی ٹھیک ہے نا. کاف پہ بھی حرکت، واؤ پہ بھی حرکت. لام کلمہ کیا ہے؟ نون. نون. نون ساکن. ٹھیک ہے اور اس کے بعد نون جو ہے وہ تاریخ کی فتح کے ساتھ. جی ٹھیک ہے. اب پہلے تو وہ والا قانون آپ کر دیں. کیا قانون ہوگا؟ کہ حروف علت متحرک، ما قبل متحرک، ما بعد ساکن. قانون کیا ہے؟ حروف علت ڈراپ ہو جائے گا اور فا کلمے کی حرکت تبدیل ہو جائے گی. یار، بیماری نمبر 2 پہ آ جائے. حروف علت بیماری. متحرک، ما قبل متحرک، ما بعد ساکن. ٹھیک ہے قانون کیا ہے؟ حروف علت ڈراپ ہو جائے گا اور جی فا ٹھیک. کلمے کی حرکت تبدیل ہو جائے گی. فا کلمے کی حرکت کیسے تبدیل ہوگی؟ کہ اگر باب نون یا کاف ہے تو پیش سے، ورنہ زیر سے. مناظر یہ سے. باب نون ہے، ٹھیک ہے تو یہ پیش باب سے. نون ہے. اس کا مطلب ہے واؤ ڈراپ ہو گیا. جب یہ واؤ ڈراپ ہو گیا تو اس کی اب جو شکل نکلی میں ملا کے لکھ دیتا ہوں. اس کی شکل نکلی، تو یہ کاف پیش ہو گیا. نہیں نارمل کر لیں نا. ابھی تو اس کی شکل یہ بنی نا، اچھا اب اس کی یہ شکل بنی ہے نا. ٹھیک ہے. کن فا کن. کلمے کی حرکت کو تبدیل کیا آپ نے، یہ ہو گیا پیش. ٹھیک ہے اب یہ دو نون اکٹھے ہو گئے، دو نون اکٹھے ہو گئے، اس کے بعد تکرار ہو گئی. تو ٹھیک ہے تو کننا. تکرار ہو گئی تو مضاف بن گیا. ٹھیک ہے مضاف کا قانون کیا ہے؟ مثل ثانی لازم متحرک، مثل اول لازم ساکن. مثل اول آلریڈی ساکن ہے، مثل لازم جو ہے وہ، مثل ثانی جو ہے وہ متحرک ہے. دونوں کا ادغام کر دیں. ادغام کر دیا تو کیا بن گیا؟ کننا. کننا. کننا سے آپ مرضی کوٹان کر دیں. آپ آگے والی تو بہت آسان ہے. آگے والی گردان کیا بنے گی؟ ایک سیکھا بنانے، آگے خود بخود بن جائے گا. واحد کا سیکھا کیا بنے گا؟ فعلتا. فعلتا، ہاں. فعلتا کے وزن پہ آپ رکھیں اس کو، فعلتا کے وزن پہ رکھیں تو کیا بن جائے گا؟ کن. یہ بنے گا نا سر؟ جی کونتا. کونتا بنے گا. ڈاکو وہی قانون ہو جائے گا. حروف علت متحرک، ما قبل متحرک، ما بعد ساکن. حروف علت ڈراپ، جی ٹھیک ہے. حروف علت ڈراپ کیا تو اس کی شکل بن گئی اس طرح سے، کنتا. کنتا، اس کو پیش کر دیا. اس کو پیش آپ نے کر دیا کنتا. کنتا. یہاں سے آپ گردان اپنی کر لیں. چھٹا کن. سیغہ اور چوتھواں سیغہ، اس میں ادغام ہوگا کیونکہ دو نون مل جائیں گے. چھٹے اچھا، سیغے میں تانیث کا نون ملے گا، اور اس میں کننا ہو جائے گا. اور اس کے اندر چوتھویں سیغے میں آپ کو ضمیر مل جائے گی نا والی، کننا. تو کننا ہو جائے گا. تو یہاں دونوں قواعد اپلائی ہوں گے. اس کے اندر صحیح. دونوں قواعد اپلائی. ٹھیک ہے سر جی.
ویسے انور صاحب اتنا آسان نہیں، اتنے آپ آسانی سے بتا دیتے ہیں یار، تھوڑا ہم لوگ کو شرمندہ ہوتے ہیں پوچھتے انور ہوئے. صاحب تو پھر کہنے بتایا نا یہ ہم تو پہلے پھنسے رہتے ہیں. صحیح بات ہے. دیکھیں کوئی اس میں ٹینشن نہیں ہے، 10 دفعہ پوچھے 10 دفعہ کرے، کوئی ٹینشن تھوڑی ہے. بولے تو دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں جواب. ابھی آگے بڑھتے ہیں، انشاءاللہ ریپیٹ کر لیں گے بعد میں. ہاں انشاءاللہ. دیکھیں بہت آپ کے پاس بہت چیزیں آئیں گی، ابھی کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. احمد صلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی یسر ولا تعسر بالخير. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله. آمین یا رب العالمین. غیر صحیح افعال، غیر صحیح افعال کس کو کہتے ہیں کہ جس میں مادے میں ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد یعنی جس کا مادہ جو ہے تین حرفی ہو. تین حرفی مادے کے اندر، تین حرفی مادے کے اندر اگر کسی کلمے میں حمزہ آ جائے یا کسی کلمے میں، طارق صاحب نا وہ بند کریں، کسی کلمے میں حمزہ آ جائے یا کسی مادے کے اندر تکرار آ جائے، دو لفظ اکٹھے آ جائیں، یا کسی جگہ پہ حروف علت آ جائے. حروف علت یعنی واو یا یا. اگر حمزہ آ جائے تو حمزہ جب آتا ہے تو اس کو محموز کہتے ہیں، اور محموز جو ہے وہ اگر فا کلمے میں ہوگا تو محموز الفا کہلائے گا، عین میں ہوگا تو محموز العین کہلائے گا، اور اگر لام میں ہوگا تو محموز اللام کہلائے گا. محموز کے اندر تبدیلی ثلاثی مجرد کے اندر جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اسی وقت ہوتی ہے کہ اگر حمزہ فا کلمے میں ہو، اور تبدیلی جو ہے وہ صرف اور صرف اس وقت ہوتی ہے کہ جب دو حمزہ اکٹھے ہو جائیں، اور دو حمزہ اکٹھے ہونے کی پاسبلٹی صرف اور صرف ایک صیغے میں ہے، وہ ہے فعل مضارع واحد متکلم. اور اس صورت میں کیا کرتے ہیں، جب دو حمزہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو دو حمزہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس طرح سے اکٹھے ہوتے ہیں کہ پہلا متحرک ہو اور بعد والا ساکن ہو. تو ساکن حمزہ کو جو متحرک حمزہ کی حرکت ہوتی ہے اس کے موافق حرف میں تبدیل کریں. اگر متحرک جو ہے وہ فتح کے ساتھ ہو تو الف میں، اگر پیش کے ساتھ ہو تو واو میں، اور زیر کے ساتھ ہو تو یا میں تبدیل کریں. دوسری چیز ہے کہ تکرار آ جائے. تکرار اگر آ جاتی ہے اس کو مضاعف کہتے ہیں. تکرار میں بھی یہ ہے کہ تکرار جو ہے وہ فا اور عین کلمے میں ہو سکتی ہے، فا اور لام کلمے میں ہو سکتی ہے، یا عین اور لام کلمے میں ہو سکتی ہے. تبدیلی صرف اس وقت واقع ہوگی جب عین اور لام کلمے میں تکرار ہو. اور تکرار کے لیے کیا ہے، دو چیزیں آپ کے لیے ذہن میں ہونی چاہیے. پہلی چیز کہ آپ اس کو اگر کلمے کے حساب سے لے لیں تو آپ کہیں کہ لام کلمہ لازماً متحرک ہونا چاہیے. تو ہم اس کو کہتے ہیں، لام کلمے کو مثل ثانی کہہ دیتے ہیں اور عین کلمے کو مثل اول کہتے ہیں. تو مثل ثانی لازماً 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 متحرک ہونا چاہیے. اگر مثل ثانی متحرک نہیں تو تبدیلی آئے گی ہی نہیں. اور مثل اول لازماً لازماً ساکن ہونا چاہیے. اگر وہ ساکن نہیں ہے تو اس کی حرکت کو ما قبل پہ ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، اور ما قبل پر آلریڈی حرکت ہو تو اس کو لازماً جو ہے نا بائی فورس اس کو ساکن کر دیا جاتا ہے. اور ساکن کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں کہ وہ دونوں عین اور لام کلمے کا ادغام کر لیتے ہیں، اور لام کلمے کی حرکت ہوتی ہے وہ حرکت اس پہ آ جاتی ہے تشدد کے ساتھ، تشدید کے ساتھ. بس یہ سمپل ہے. مضاف میں تبدیلی ماضی میں بھی ملتی ہے، مضارع میں بھی. تیسری چیز ہے حروف علت. حروف علت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. حروف علت فا کلمے، کیونکہ حروف علت دو ہیں، واو اور یا ہے. حروف علت جو ہے اگر فا کلمے میں آتا ہے اس کو مثال کہتے ہیں. مثال کے اندر تبدیلی جو ہے وہ یا کے اندر نہ ہونے کے برابر آتی ہے، اس کے ہم نے یا پڑھا ہی نہیں. تبدیلی واو میں آتی ہے، مثال واوی میں آتی ہے. اور مثال واوی میں تبدیلی صرف تین باب سے آتی ہے. وہ تین باب آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. وہ تین باب کون سے ہیں آپ اس کے لیے کہہ لیں، اس کا آپ ایک نام دے دیں. ہمارے استاد صاحب کہتے ہیں حفظ، یعنی باب ہا، باب فا اور باب داد. صرف ان تین باب سے جو ہے نا تبدیلی آتی ہے. تبدیلی کہاں آتی ہے؟ مثال بابی کے اندر تبدیلی ماضی کے کسی صیغے میں نہیں آتی ہے، مضارع میں آتی ہے. اور مضارع میں تبدیلی کیا آتی ہے کہ مضارع معروف میں آتی ہے. اور تبدیلی کیا آتی ہے کہ جو آپ کو حروف علت ہے وہ ڈراپ.
تیسرا جو ہے وہ جو عین کلمے پہ جب اگر حروف علت آ جائے اس کو اجوف کہتے ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ثلاثی مجرد میں بھی بہت استعمال ہوتا ہے، یہ آگے جو ہم باب پڑھیں گے اس میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن جو مزید فی کے باب ہوتے ہیں اس میں تمام بابوں میں اس میں تبدیلی نہیں آتی، وہ جو ہم پڑھیں گے تب ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، لیکن ثلاثی مجرد میں تمام بابوں میں آتی ہے، چاہے وہ حروف علت واو ہو تو بھی تبدیلی آتی ہے، یا ہو تو بھی تبدیلی آتی ہے۔ تبدیلی کیا آتی ہے؟ 4 تبدیلیاں ہیں، 4 بیماریاں لگتی ہیں اس کے اندر۔ 4 بیماری کیا لگتی ہیں کہ آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ آپ اس کو اس طرح سے ڈیوائڈ کر دیں کہ حروف علت عین کلمہ ہے تو وہ عین کلمہ ہے، اس کو آپ حروف علت کہہ دیں، اس سے پہلے والا جو ہے اس کو ما قبل کہہ دیں، اور اس کے بعد والا جو ہے اس کو ما بعد کہہ دیں۔ 4 سچویشن بن سکتی ہے۔ پہلی سچویشن بن سکتی ہے کہ حروف علت متحرک ہو اور ما بعد بھی متحرک ہو اور ما قبل بھی متحرک ہو۔ ایسی سچویشن میں کیا کرتے ہیں؟ حروف علت چاہے واو چاہے یا ہو الف میں تبدیل ہو جائے۔ دوسری بیماری کیا ہے کہ حروف علت متحرک ہے، ما قبل بھی متحرک ہے، ما بعد ساکن ہے۔ ایسی سچویشن میں 2 کام کرنے پڑتے ہیں۔ پہلا کام کیا کرتے ہیں ایسی سچویشن میں کہ حروف علت جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے۔ حروف علت ڈراپ ہو جاتا ہے اور فا کلمے کی حرکت تبدیل ہو جاتی ہے۔ فا کلمے کی حرکت تبدیل ہو جاتی ہے۔ فا کلمے کی حرکت تبدیل ہوگی باپ کے حوالے سے۔ اگر باپ نون یا کاف ہوگا تو پیش سے، ورنہ زیر۔ تیسری بیماری کیا ہو سکتی ہے؟ حروف علت متحرک، ما بعد متحرک اور ما قبل ساکن۔ اس سچویشن میں بھی آپ کو 2 کام کرنے پڑتے ہیں۔ پہلا کام کیا کرتے ہیں کہ حروف علت اپنی حرکت کو جو ہے ما قبل کو بھیج دیتا ہے، ٹرانسفر کر دے گا۔ اور جو حرکت اس نے ٹرانسفر کی ہے اس کے موافق حرف میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس کے موافق حرف میں تبدیل ہو جائے گا، یعنی اگر اس نے پیش ٹرانسفر کی ہے تو واو میں ہو جائے گا، زبر ٹرانسفر کی ہے تو الف میں ہو جائے گا، زیر ٹرانسفر کی ہے تو یا ہو جائے گا۔ چوتھی کنڈیشن کیا رہے گی سر؟ حروف علت متحرک اور یہ دونوں ساکن۔ اس کے اندر سمپل ہے، بہت کچھ نہیں کرنا۔ حروف علت اپنی حرکت پیچھے کرے گا، ٹرانسفر کرے گا، حروف علت ما قبل کو ٹرانسفر کرے گا اور خود ڈراپ ہو جائے گا۔ صرف 2 بیماریاں ایسی ہیں یہ والی جس کے اندر 2 گولیاں کھانی پڑتی ہیں اور باقی 2 بیماریوں میں 1 گولی کھانی پڑتی ہے۔ یعنی جب سب متحرک ہیں الف میں تبدیل کر دیں، جب ما قبل ما بعد دونوں ساکن ہیں اس صورت میں حروف علت اپنی حرکت جو ہے ما قبل کو ٹرانسفر کر کے ڈراپ ہو جائے۔ اور 2 سچویشن ایسی ہیں کہ جب حروف علت متحرک ہے، ما قبل متحرک ہے، ما بعد ساکن ہے، اس صورت میں آپ کو 2 کام کرنے پڑتے ہیں۔ حروف علت ڈراپ تو ہو جاتا ہے جیسے اس سچویشن میں ہوا، ڈراپ ہو جاتا ہے، لیکن کیا کرتا ہے جو فا کلمہ ہوتا ہے اس کی حرکت تبدیل کر دیتا ہے، اور فا کلمے کی حرکت تبدیل ہوگی باپ کے حوالے سے۔ باپ نون کاف ہوگا تو واو سے، ورنہ زیر سے۔ اور اگر جو ہے وہ ما قبل ساکن ہو، باقی جو متحرک ہو، اس صورت میں حروف علت اپنی حرکت کو ما قبل کو ٹرانسفر کرتا ہے، پہلی گولی، اور دوسری گولی کہ جو حرکت اس نے ٹرانسفر کی ہے اس کے موافق حرف میں تبدیل۔ اس حوالے سے کوئی سوال ہے تو پوچھیں۔ حنیف بھائی آپ کے پاس کوئی سوال؟ نہیں جناب، میں اس کو سمجھنے کے مراحل میں ہوں، لیکن کوئی سوال نہیں ہے۔ ہاں انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ انور صاحب یہ جو آپ نے لکھا حفظ باب ہیں، یہ کون سے باب ہیں؟ باب ہا، یہ تو آپ نے مثال کے لیے لکھا تھا نا انور؟ مثال کے لیے تو میں نے آپ کو جب مثال بتا رہا ہوں۔ صحیح۔
یہ اجوف میں پھر کون کون سے باب ہوئے ہیں؟ آپ نے کہا وے واو اجواب میں تو کوئی بھی باب ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھا اوکے. یہ والی اجواب میں کنڈیشن کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیماری کے حساب سے اپلیکیبل ہوگا وہ. وہ بیماری کے حساب سے اپلیکیبل. اب آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. اب آپ کے پاس ایک ہی سچویشن رہ گئی، وہ سچویشن رہ گئی کہ حروف علت جو ہے وہ لام کلمے میں. حروف علت کو کیا کہتے ہیں؟ معطل. اور آج ہم معطل پڑھیں گے لام کلمے میں، اور لام کلمے میں جب معطل آتا ہے اس کو ناقص کہتے ہیں. ناقص اگر واو ہوگا تو ناقص واو ہی کہلائے گا، یا ہوگا تو ناقص یا ہی کہلائے. ٹھیک ہے جی. جس طرح سے اس میں کچھ بیماریاں تھیں، ناقص میں بھی کچھ نہ کچھ بیماری ہے. ٹھیک ہے سر جی، ناقص میں بھی کچھ نہ کچھ بیماری ہے. وہ بیماریاں آپ کے سامنے ہم لکھتے ہیں، اس کو نوٹ کریں آپ. آج شکیل صاحب نہیں آئے سر جی؟ سر جی پہلی بیماری یہ ہے کہ حروف علت متحرک ہو. حروف علت متحرک ہو اور ما قبل پر فتح ہو. ما قبل پر فتح ہو. حروف علت متحرک ہو، ما قبل پہ فتح ہو. ایسی صورت میں حروف علت جو ہے وہ الف میں تبدیل ہو جائے. حروف علت الف میں تبدیل ہو جائے گا. لیٹس سے جیسے ہم نے اس دن اپنے کیے تھے، آپ کے پاس ایک مادہ ہے دال، عین اور واو، اور اس کا باب آپ لے لیں نون، اور ایک ہم یا کا بھی کر لیتے ہیں. یا کا ہم کر لیتے ہیں ہا، دال اور یا، اور اس کا باب ہے دال. ٹھیک ہے جی. طارق صاحب دال عین واو باب نون، کیا صیغہ بنے گا اوریجنل؟ یہ نثر ینصر کی رہے گی نا. نون کو نسل ینصرو بنائیے، کیا بنے گا؟ اس کا ہو جائے گا دعوا. دعویٰ کیوں ہوگا؟ دعوا دعوا دال عین واو دعوا دعوا جی دعوا 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 کیا بنے گا جی؟ دعوا. دعوا. اب میں نے آپ سے کیا کہا؟ کیا قانون کیا ہے سر؟ حروف علت متحرک ما قبل زبر فتح. پتہ. یہ پہلا صیغہ بنتا تھا نا، ماضی کا پہلا صیغہ بنا نا، دال عین واو پہ باب نصرہ پہ کیا بنا؟ دعوا. تو تبدیلی کیا آئے گی سر؟ حروف علت کس میں تبدیل ہو جائے گا؟ واو الف میں ہو جائے گا، دا آ ہو جائے گا. ہاں تو سیدھا سیدھا یہ دا سے کیا بن جائے گا؟ دا آ. دا آ سے کیا بن جائے گا؟ دا آ. ٹھیک ہے جی. ادھر آ جائیں، اسی کے اندر بتائیے مجھے ہا دال یا میں باپ دور سے یعنی باپ دربا سے ماضی کا پہلا صیغہ کیا بنے گا؟ ہدایا. ہدیہ. نہیں اگر درب آیا دربا سے پھر ہدایا بنا چاہیے. کیا بنے گا؟ ہدایا. ہدایا جی. قانون کیا اپلائی کرنا؟ حروف علت متحرک ما قبل فتح کیا ہو جائے گا؟ یہ ہدا. اب اس کے اندر ایک نوٹ کر لیں آپ. سوری ایک کیا دو جی بولے. یہ یا ڈراپ ہو گیا؟ یا تھوڑی ڈراپ ہوا، یہاں واؤ ڈراپ ہوا کیا؟ نہیں واو تو الف میں بدل گیا تھا نا. تو یہاں کیا کیا؟ دا دا اوکے اوکے ٹھیک ہے. اب یہاں ایک قانون نوٹ کر لیں. قانون یہ ہے کہ جب یا آپ کا حروف علت ہو
ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم اس کو الف نہیں کہتے. اگر یا اگر ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا الف مکسورہ میں تبدیل ہو جائے گا. الف مکسورہ کو کیسے لکھتے ہیں صاحب؟ وہ نہیں دال دال کے اوپر چھوٹی مت ڈال دیتے ہیں. بیسکلی الف مکسورہ بھی کیا ہے؟ الف ہی ہے نا ایک. صحیح. تو کرتے کیا ہے کہ جب ایسا آپ کا صیغہ ہو جو یا کلمے پہ ختم ہوگا تو اس کو الف مکسورہ پہ کر دیں گے, لیکن اگر وہ اس سے زیادہ صیغے میں ہوتا ہے تو پھر کھل کے لکھ دیتے ہیں. پھر کیا تو کہتے آپ کو ہیں؟ ہدا بھی مل سکتا ہے اور اس طرح سے بھی لکھا ہوا مل سکتا ہے اور اس طرح سے بھی مل سکتا ہے. دونوں ٹھیک ہے. بنیادی طور پہ ذہن میں رکھیں کہ الف میں تبدیل ہوتا ہے, لیکن گرامر والے اس کو تھوڑا سا اس طرح سے بتا دیتے ہیں کہ واو اگر ہوگا تو الف میں تبدیل ہو جائے گا اور یا اگر ہوگا تو الف مکسورہ میں تبدیل. میں نے آپ کو دونوں چیزیں بتا دی. ٹھیک ہے سر, کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. دوسری بیماری کیا ہے اس کی؟ دوسری بیماری یہ ہے حروف علت متحرک ہو حروف علت متحرک ما قبل فتح ہو اور ما بعد ساکن. پہلی کنڈیشن تو یہ تھی کہ حروف علت متحرک ما قبل متحرک الف میں تبدیل ہوگی. دوسری کنڈیشن آپ کی ہے کہ حروف علت متحرک ما قبل بھی ما قبل فتح متحرک نہیں ما قبل فتح اور ما بعد ساکن. تو کیا ہوگا ایسی صورت میں؟ حروف علت ڈراپ ہو جائے گا. حروف علت ڈراپ ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب یہی جو مادہ تھا دال این واو, اس کا ماضی کا چوتھا صیغہ بنائیے, کیا بنے گا؟ اور ماضی کا چوتھا صیغہ چوتھا صیغہ بنے, کیا بنے گا؟ بنے گا دعوتا. نہیں کیوں؟ نہیں مرضی کیا کر رہے ہیں؟ ماضی کا چوتھا صیغہ نا. ہاں نہیں دعوت فعلت دعوت 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 کیوں پڑھ رہے ہیں؟ دعوت دعوت. کیا کریں گے سر جی اس کے اندر؟ تو اس حروف کے علت اندر متحرک ما قبل فتح ما بعد ساکن. حروف علت کیا ہو جائے گا سر؟ ڈراپ ہو جائے گا. ڈراپ ہو جائے گا تو کیا بن جائے گا یہ؟ دعت. دعت. اسی کا چوتھا صیغہ بنا ہے. اس کا چوتھا صیغہ ہوگا ہدایت. حروف علت ڈراپ ہو جائے گا. جی تو حدت. دو قانون آ گئے آپ کے پاس. ٹھیک ہے جی, تیسرے قانون پہ آتے ہیں. تیسرا قانون واو مضموم ہو. واو مضموم سے کیا مراد ہوا سر؟ کہ حروف علت پیش ہو. حروف علت پر پیش ہو. واو مضموم ہو اور ما قبل
یہ آپ نے واو کو لکھا، یہ یا بھی تو ہو سکتا ہے نا، حرف علت، حروف علت لیکن اگر میں نے مضبوط واؤ ہو. لکھا ہے، اچھا اس کا مطلب یہاں پہ کوئی اور قانون آئے گا. اچھا اچھا ٹھیک. ٹھیک ہے. واؤ مضموم ہو، ماں قبل پیش ہو، یعنی حروف علت واو مضموم ہو، ماں قبل پیش ہو. ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ حروف علت واو جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا سر جی؟ ساکن ہو جائے گا. عزیز صاحب، جی سر. یہ دا عین واو سے فعل مضارع کا واحد پہلا صیغہ بنائیے. فعل مضارع کا جی. ید، یہ باب نصر ہے نا؟ جی باب نون. یدعو، ید او ہو، یدعو، ید او ہو. یدعو. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ آخری حرکت پڑھنے کی عادت نہیں ہے آپ لوگوں کو. ید او، یدعو. ید او ہو. قانون کیا ہے سر جی؟ یہ واو مضموم اس کا ماں پیش جا قبل پیش، ماں قبل پیش، تو کیا ہو جائے گا؟ ساکن پیش ہو واو ہو جائے جائے گا. گا. یدعو. یدعو. اب آپ کو ایک بات بتاؤں میں آپ کو، اس کے اندر تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو جاتا ہے بعض دفعہ، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ عربی کتابت کے حوالے سے واو ساکن کے بعد عموماً ایک الف بھی لگا دیا جاتا ہے. قرآن مجید میں آپ کو دونوں طریقوں سے ملے گا، قرآن مجید میں آپ کو دونوں طریقوں سے ملے گا. لیکن آپ پھنس جاتے ہیں بعض دفعہ. کیسے پھنس جاتے ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. یہ وہ پھر تیسرے آپ کو صیغے میں جملے آتا کا ہے نا؟ کانٹیکس، آپ کو جملے کا کانٹیکس آپ کو بتائے گا کہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ 3 قانون ہو گئے. چوتھے قانون پہ آ جائے جی. چوتھا قانون کہتا ہے، عزیز صاحب آپ ہی کے ساتھ ہے، جی جی. یا مضموم، یا مضموم جی. ماں قبل کسرہ، یا مضموم ماں قبل کسرہ یا ساکن ہو جائے گی، یا ساکن ہو جائے گی. اب آپ ایک کام کریں، اس کو میں پہلا کر دوں، یہ اس کو دوسرا کر دوں، یہ تیسرا ہو جائے گا، چوتھا کر لینے گا. یہ ہادا یا اس کا فعل جی. مضارع کا پہلا صیغہ بنے اوریجنل. یہ باب کون سا سر؟ باب دعا یدعو. نہیں کیا؟ یدہیو. دوبارہ بتائیے. ید کیوں؟ ہاں دال یا ہے نا. نہیں یہدیو، یہدیو، یہدیو. یہدیو. تو یہ یہدیو سے کیا بن جائے گا سر؟ یہدی. یہدی. ڈاکٹر صاحب آپ کو یہدی نظر آ گیا؟ آج آپ کو پتا چل گیا یہدی کیسے بنے؟ جی. یہ ہو گیا 4. ڈاکٹر صاحب چاروں کو ذرا ریپیٹ کر دیں یہاں تک، تاکہ 2 اور ہیں وہ بھی بتاؤں. آپ نے بتایا کہ آج ہم پڑھ رہے ہیں معطل ناقص، جس میں حروف علت لام کلمے پر ہوگا، جس کی پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ حروف علت متحرک ہو اور ما قبل زبر ہو. تو ایسی صورت میں دوا یہ ہے کہ حروف علت الف میں تبدیل ہو جائے گا. اس کی ہم نے پہلی مثال کی، دعوا سے دعا ہو گیا، اور ہدایا آپ اس سے کو ایسا کریں، یہ جو پہلی والی جو آپ نے دوائی دی ہے نا، اس کو ابھی انیشیل لیول پہ آپ اس کو اس دوائی کو ایسے کر دیں کہ اگر حروف علت واو ہوگا تو الف میں تبدیل ہو جائے گا، اور یا ہوگا تو الف مکسورہ میں تبدیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے, بنیادی طور پہ دونوں ایک ہی چیز ہے, لیکن صرف اس کو بتانے کے لیے. ٹھیک ہے, اگر واو ہوگا تو الف میں تبدیل ہو جائے گا, یا ہوگا تو الف مقصورہ میں تبدیل ہو جائے گا. جی دوسری ایک صورت یہ ہے کہ حروف علت متحرک ہو اور ما قبل پر زبر ہو اور ما بعد ساکن ہو. ما قبل پر زبر ہو اور ما بعد ساکن ہو تو ایسی صورت میں حروف علت ڈراپ ہو جائیں گے. صحیح. اس کی آپ اچھا, نے آپ نے مثال ایک چیز دیکھی کہ پہلے جو دو قانون ہیں وہ حروف علت واو اور یا ہو ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, صحیح, ٹھیک ہے. تیسری یہ ہے کہ واو ہو یعنی حروف علت جو ہے وہ واو ہوگا اور وہ مضموم ہوگا یعنی پیش ہوگا, اور ما قبل پر پیش ہوگا تو ایسے میں حروف علت ساکن ہو جائے گا. زبردست. اور چوتھی کنڈیشن یہ ہے کہ حروف علت جو ہے وہ یا ہوگا اور یا مضموم ہوگا اور ما قبل پر کسرہ ہوگا تو ایسی صورت میں حروف علت یعنی یا جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا. زبردست زبردست. تینوں چار تو سیم ہی ہو گیا نا انور. آپ نے جو ہمیں پہلا بتایا دعوی سے ہم نے کر دیا دعا, جی تو دعا. یہ ہو گیا واحد یعنی ماضی, فعل ماضی واحد غائب. جی اس کا مثنیٰ کیا ہوگا؟ آپ بتائیے. بڑا انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ میں ابھی کرنا نہیں چاہ رہا تھا, میں تو صرف آپ کو قانون لکھوا کے پھر آپ سے جب گردان کرا تھا تو وہاں چیزیں اور کلیئر ہو جاتی ہے. پھر خیال میں گردان پہ رکھتے ہیں, دعوا. اس کو گردان پہ رکھتے ہیں تاکہ میں آپ کو ایک آدھ پوائنٹ بھی کلیئر کرا دوں گا اس میں. اچھا ٹھیک ٹھیک ہے سر. حنیف صاحب مغول, حنیف صاحب موجود ہیں؟ نہیں, وہ نہ چلے گئے. حنیف صاحب نے میسج ڈالا تھا کہ مہمان آ گئے. ان کے مہمان آ گئے کوئی. کوئی گل نہیں سر جی. اپنا اویس صاحب, اویس صاحب موجود؟ جی انور. جی سر. جی اویس صاحب کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ الحمدللہ. اچھا اویس صاحب کو تو معلوم ہوگا, لیکن میں آپ سے دوبارہ بھی ایک بار کر دیتا ہوں, اندازہ بھی ہو جائے گا. اچھا جی, پانچواں قانون نوٹ کریں آپ. پانچواں قانون ایسا ہے, پانچواں قانون کو ذرا تھوڑا سا غور سے نوٹ کیجیے گا. حروف علت ناقص, ناقص پڑھ رہے ہیں نا, اور ناقص کا کیا مطلب ہے سر؟ کہ حروف علت لام کلمے میں حروف علت ناقص اور صیغے کا حروف علت, یعنی حروف علت ناقص اور صیغے کا حروف علت, اگر یہ دونوں اکٹھے آ جائیں, اگر یہ دونوں اکٹھے آ جائیں تو کیا کریں گے؟ جب میں نے آپ سے کہا حروف علت ناقص تو اس کا مطلب ہو گیا کہ یہ جو حروف علت ہوگا یہ کون سا والا ہوگا؟ مادے کا ہوگا. جو حروف علت کون سا ہوگا سر؟ مادے کا مادے ہوگا. کا ہو. مادے جی. کا ہوگا. تو جب بھی مادے کا حروف علت اور صیغے کا حروف علت اکٹھے آ جائے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ جو مادے کا جو حروف علت ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا. اس کی ایگزامپل آپ کے ساتھ کرتے ہیں. یہی جو مادہ ہے دال عین اور واو, دال عین اور واو, اس کا جو ہے اپنا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ بنا اوریجنل. دعوا. نہیں, دوبارہ بناؤ, کیا بنے گا؟ فعلو ہے نا, فعلو ہے نا, دعا وہ. اچھا یہ جمع. جی سر. میں نے آپ سے کہا تھا نا واحد فعل ماضی جمع مذکر
غائب کا صیغہ بنا ہے. تو فعلو ہے نا, فعلو پہ بنا تو کیا بن گیا؟ دعو. دعو کیا بنا سر جی؟ دعو. دعو, عین کو پڑھیں دعو. اب میں نے آپ کو قانون کیا بتایا ہے کہ حروف علت یعنی مادے کا اور صیغے کا. مادے کا کون سا ہے؟ یہ والا, یہ مادے کا ہے نا, جی سر. اور یہ صیغے کا ہے. تو میں نے آپ سے کیا کہا کہ مادے کا حروف علت کیا ہو جائے گا؟ ڈراپ ہو جائے گا. ڈراپ ہو جائے گا. اس کو آپ نے ڈراپ کر دیا. جب آپ نے اس کو ڈراپ کر دیا تو اس کی شکل کیا بن گئی؟ اس کی شکل بن گئی دعو. یہ شکل بن گئی. ٹھیک ہے جی. اب اس میں بھی دو گولیاں کھانی پڑے گی آپ کو. پہلا کام آپ نے کیا کیا کہ حروف علت کو تو آپ نے ڈراپ کر دیا. جب مادے کا اور صیغے کا دونوں کا آ گیا تو مادے کا ڈراپ ہو گیا. اور اس کے بعد دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ جو این کلمہ ہے, جو این کلمہ ہوگا, این کلمہ اس میں کیا ہے؟ این ہی آ رہا ہے نا ادھر. جی سر. این کلمے کی حرکت کو نوٹ کرنا ہے. اگر این کلمے کی حرکت, این کلمے کی حرکت اگر فتح ہے تو برقرار رہے گی. اگر این کلمے کی حرکت فتح ہے تو برقرار رہے گی. اب یہاں این کلمے کی حرکت کیا ہے؟ فتح ہے. فتح ہے, کوئی فرق نہیں پڑے گا, صیغہ آپ کا تیار ہو گیا. دعو, دعو. صیغہ آپ کا کیا بن گیا سر جی؟ دعو. دعو. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھ سے کہا تھا مثنیٰ کا کیا صیغہ بنے گا. مجھے بتائیے مثنیٰ کا کیا صیغہ بنے گا؟ مثنیٰ کا صیغہ کیا بنے گا؟ میرے جمع کا کیا صیغہ بنایا آپ نے؟ دعوا. دعوا دعو. نہیں, دعو ہے نا. دعو. دعو. دیکھیں نا آپ نارمل اس کو اپنے جو آپ کا جو وہ ہے باپ اس پہ لے کے جائے نا, فعلو کے وزن پہ رکھے نا اس کو. فعلو کے فالونا وزن پہ دعو آپ تو رکھیں گے تو بنے گا دعو. اس میں جب صحیح. مادے کا واو ڈراپ ہو گیا تو جو واو رہ آپ گیا اس ایسا کو کریں, ساکن. میں آپ کو یہاں کر کے دکھاتا ہوں. سب سے آسان طریقہ جب بھی ہو نا پھنسے نا, آپ اس کا کیا کریں, آپ اس کا اوریجنل بنائیں. فعلو بنائیں تو فا آ, ٹھیک ہے صحیح ہے. اس کے بعد پیش, دمہ. پھر واو ساکن اور الف. یہی ہے نا فعلو, یہی ہے نا صیغہ سر. صحیح. اب اس کے اوپر آپ ان حرف کو ڈال دیں آپ, تو کیا بن جائے گا؟ دا کے اوپر فتح, این کے اوپر فتح, صحیح ہے. واو کے اوپر پیش, واو ساکن اور الف. اس کو ملا لیں. جب ملائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا, ایسی شکل بن جائے گی اس کی. یہ شکل بن جائے گی نا سر. جی. جب بھی آپ پھنسے, آپ جو آپ کا وزن ہے اس وزن کو اس طرح سے لکھ لیا کریں اور اس کے اوپر مادہ ڈال دیا کریں. جب بھی گھبراہٹ ہو, کوئی اس میں ٹینشن نہیں ہے, سمپل آپ کا بن جائے گا. یہ صورت آ گئی. اب میں نے آپ کو قانون یہ بتایا کہ جب بھی ایسی سچویشن ہو کہ جب مادے کا حروف علت اور صیغے کا, اب مجھے بتائیں اس میں صیغے کا حروف علت کون سا ہے؟ دوسرا والا ہے. جی. یہ ہے نا. مادے کا تو یہ آ گیا لام کلمے پہ. تو جب بھی دو حروف علت اکٹھے جمع ہو جائیں تو آپ کیا کریں گے کہ جو مادے کا حروف علت ہوگا اس کو ڈراپ کر دیں گے. جب آپ نے اس کو ڈراپ کر دیا تو اب اس کی شکل کیا بن گئی؟ یہ شکل بن گئی دعو. دعو. اب میں نے سوال دعو ہو پوچھا, گیا نا. دعو ہو گیا نا. نہیں, اور آپ اس کا کیا پڑھا؟ دا پہ ہم ہین پہ زبر ہے نا. این پہ زبر ہے نا. دعو. دعو نہیں, واو پہ ساکن ہے نا انور صاحب. دعو ہوگا نا, ساکن ہے نا, دعو. تو کیا پڑھیں گے؟ دعو. دعو پڑھیں گے نا, یہی تو کہہ رہا ہوں. اون نہیں پڑھیں گے, آؤ.
आइन जबर आ, वाव साकिन आउ, दाउ। आओ दाऊ दाऊ पढ़ेंगे, नहीं तो मैं कह रहा हूँ दाऊ पढ़ेंगे अभी तो थोड़ा ये सा कह रहे उसमें। थे। चले सही, आगे बढ़े फिर। अच्छा अब मुझे बताइए डॉक्टर साहब, मुसन्ना का सीगा क्या बनता? मुसन्ना का सीगा बनता दावा। नहीं, मुसन्ना का सीगा दा नहीं बन सकता था ना। नॉर्मल सीगा आपका क्या बनता? मुसन्ना का बनता ना दावा। फाला है ना सर। हाँ, तो फाला दावा। दो अलिफ तो नहीं आ सकते थे ना। तो आपने क्या किया, सीधा सीधा इसका तो कुछ भी नहीं करना था, इसका तो आपने बनाया गया दा वाह। तो फेल माजी पहला सीगा जो है वो दा था, और ये दावा हो गया। ये दावा। अब आप देखें इसमें और इसमें फर्क क्या है? वाव पे सुकून है ना ऊपर। बस। और अगर आपने जरा सी एरर कर दी तो आप 2 से 3 में चले जाएंगे या 3 से 2 में आ जाएंगे। आपने अगर इसको दाऊ पढ़ लिया तो 3 हो जाएंगे, या इसको दावा पढ़ लिया तो आप 3 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। लेकिन ये मुसन्ना पे जो पहली बीमारी नहीं हो रही कि हरूफ इल्लत मुतहर्रिक हो और मा कबल पर जबर हो। हाँ, लेकिन मसला इसमें क्या आ गया कि उसके बाद का भी एक कानून आ गया, उसके बाद एक अलिफ आ गया, तो कानून अप्लाई नहीं हो रहा। अच्छा, सही। हरूफ दावा। माँ बाद वाला कानून आ ही नहीं रहा ना, इसमें कहीं अप्लाई नहीं है, तो फिर ओरिजिनल सीगे अप्लाई कर देंगे। ठीक है। ठीक है सर जी। महाबात पे अब इस पे आ जाए, इसको कंप्लीट करते हैं फिर हम बात करते हैं। अब इस हादसे के साथ दोबारा ये जो मदा था हादा या, इससे जो है फेले मुदारे जमा मुजक्कर गायब का सीगा बनाए, क्या बनेगा? सर ये बनेगा यहदायून। नहीं, याहदा यूं क्यों बने? यहदायूना। ओरिजिनल सीगा बने, ओरिजिनल सीगा बने। सर ये उसमें है, दौद में है, तो ये सर बनेगा यहदेऊना। याहदी यूना, ये बनेगा यूनस। याहदी यूना। यूना, याहदी यूना बनेगा। मादे का भी आ गया, सीगे का भी आ गया। मादे का ड्रॉप हो जाएगा, मादे का ड्रॉप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा सीगा? यहदिवना। याहदी, याहदी, याहदी ऊना बन जाएगा। याहदी पढ़ने में भी नहीं आ रहा, पढ़ सकते हैं डॉक्टर साहब? जी, यहदी यूना, पता नहीं। यूना कैसे पढ़ेंगे? पढ़ने में भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना सर। अब कानून पे आ जाते हैं। कानून क्या कहता है? कानून 2 दवाइयां देता है इसकी। पहली दवाई ये देता है कि 2 जब आ जाए इकट्ठे तो आपने क्या करना है, मादे का जो हुरूफ इल्लत है उसको ड्रॉप कर दो। और उसके बाद वो क्या कहता है कि जो जो आपका एन कलमा होता है उसकी हरकत को देखें। अगर उसकी हरकत फतह है, उसकी हरकत फतह है तो कायम रहेगी। इस केस में क्या थी, एन कलमे की हरकत फतह थी ना, कायम रही, नहीं छेड़ा हमने। लेकिन अगर फतह के अलावा कोई हरकत है तो क्या करेंगे, जो आपने हुरूफ इल्लत ड्रॉप किया था, जो आपने हुरूफ इल्लत ड्रॉप किया था उसकी जो हरकत थी ना, वो हरकत आप एन कलमे पे ट्रांसफर कर। थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब समझने के लिए। क्या करेंगे सर? आबिद साहब क्या करेंगे? सर अगर जो तो हरफ इल्लत पे फतह है तो वो तो कायम रहेगी, लेकिन अगर फतह की बजाय कोई और हरकत है तो जो हमने हरफ इल्लत ड्रॉप किया था उसकी हरकत जो है वो मा कबल पे ट्रांसफर हो जाएगी।
ہاں تو یہ یہدونا ہو جائے. مطلب قانون کیا ہے کہ پہلی بات تو 2 حروف علت آ گئے تو آپ نے کیا کرنا ہے پہلے والے حروف علت کو جو مادے کا ہے اس کو ڈراپ کر دیں, اور اگر ڈراپ کرنے کے بعد عین کلمے کی جو حرکت ہے وہ اگر فتح ہے تو قائم رہے گی, اگر وہ فتح نہیں ہے زیر یا زبر ہے اپنا زیر یا پیش ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ حروف علت جو آپ نے جو ڈراپ کیا تھا اس کی جو حرکت ہوگی وہ ٹرانسفر کر دیں گے, اس کی جو حرکت ہوگی نا وہ ٹرانسفر کر دیں گے. تو مجھے بتائیے آپ نے حروف علت کی کون سی حرکت ٹرانسفر کی تھی؟ حروف علت پہ کیا حرکت تھی؟ پیش تھا. تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا, اس دال کے اوپر جو یہ حرکت تھی زیر کی یہ کنورٹ ہو جائے گی پیش میں اور یہ ہو جائے گا یہدونا. اچھا اس میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی جی پوچھیں. یہ جو ایک میں نے دیکھا تھا اس میں جو ایک اور مجھے آسان لگا, بہرحال یہ بھی کافی صحیح لگ رہا ہے کہ اگر وہ ہو تو آپ اس کو موافق حرکت دے وہ پیش آ جائے گا, اگر یا ہو تو پھر آپ اس کو زیر دے دیں. بات تو وہی ہوگی نا کہ آپ اس کو اسی طرح سے گھمائیں گے نا. جی جی حرکتیں تو یہی ہوں گی کہ فتح میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا, فتح میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. واو کی دوستی پیش سے ہے, یا کی زور سے زیر سے, زیر سے ہے. صحیح ایسے ہی ہے نا. جی جی تو سمپل آپ سمپل اس کا جو عربک گرامر والے دیکھیں, میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے 2 چیزیں ساتھ لے کے چلنی ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے فارمولے بنا لیتے, جیسے ہمارے استاد صاحب نے ایک ہمیں اجرب کا فارمولا بھی بنا کے دیا. وہ اجرب کا فارمولا کیا ہے کہ ماضی کے پہلے 5 صیغوں کے اندر حروف علت الف سے ڈراپ ہو جاتا ہے. یہ بیماری ہماری سب بھول جائیں کہ ماں قبل فتح اور ماں قبل کا متحرک سب ہٹا دیں. پہلے 5 صیغے میں کیا ہوگا, یہ ہوگا ماضی کے, اور چھٹے صیغے سے لے کر 14ویں صیغے تک 2 چیزیں بتاتے ہیں. کیا حروف علت ڈراپ ہو جائے گا اور فا کلمے کی حرکت جو ہے نا وہ تبدیل ہو جائے گی. باب نون یا کاف ہوگا تو پیش سے ورنہ زیر سے. مجھے بتائیں اتنی جو محنت تھی اس کی ضرورت ہی نہیں تھی, لیکن یہ فارمولے جو ہے نا یہ پھنسا دیتے ہیں آپ کو. یہ فارمولے آپ کے لیے چلتے رہتے ہیں لیکن آپ کا کنسپٹ کلیئر ہونا چاہیے, اور کنسپٹ کلیئر کرنے کے لیے آپ کو اس کے اوریجنل پہ جانا پڑے گا کہ اوریجنل بات کیا تھی. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ جو آپ بات کریں وہ فارمولا بیسڈ ہے, یہ جو بات ہے یہ رول بیسڈ ہے. رول کیا کہتا ہے کہ اس کی جو حرکت ہوگی اس کا بیس جو ہے وہ واو یا نہیں ہے, اس کا بیس کیا ہے کہ جو آپ نے حروف علت ڈراپ کیا ہے اس کی حرکت کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. یہ رول ہے. وہ دیگر بات ہے کہ وہ جو ڈراپ ہوتا ہے ظاہر ہے 2 ہی چیزیں ڈراپ ہوں گی, نہ تو واو ہوگا یا ہوگا. اگر یا ڈراپ ہوگا تو زیر آ جائے گا, ٹھیک ہے جی, اور اگر واو ڈراپ ہوگا تو پیش آ جائے گا. تو آپ اگر اس کو اپنی سہولت کے لیے سمجھتے ہیں آپ اس کو بھی چلا دیں, کوئی ایشو نہیں. ٹھیک ہے سر جی. طارق صاحب, انور صاحب پلیز سوری یار میں ذرا پیچھے رہ گیا ہوں. یہ مجھے بتائیں, آپ نے کہا اگر عین کلمے پر زیر یا پیش ہوگا تو حروف علت کی حرکت کس پہ آ جائے گی؟ عین کلمے پہ. عین, ٹھیک ہے, صحیح ہے. طارق صاحب جی سر. کلیئر ہے؟ چھوڑیں نا سر, کیوں مذاق کرتے ہیں؟ کیا مطلب اس میں کیا مسئلہ آ رہا ہے, مجھے مسئلہ بتائیں. جب تک مسئلہ بتائیں گے نہیں سالو کیسے ہوگا؟ نہیں اس کو وہی بات ہے نا, اس کو ان تمام اصولوں کو پہلے یاد کرنا پھر اپلائی کرنا. دیکھیں سر, یہ اصول میں آپ کو بتاؤں, آج بھی میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری جگہوں پہ یہ اصول مجھے بھی یاد نہیں ہوتے. یہ ضروری نہیں آپ کو اصول یاد ہو, لیکن اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ یہ اصول آپ کے پاس لکھے ہونے چاہیے. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ جب بائی دا ٹائم آپ کی جب گرامر ختم ہو جائے گی تو آپ کو پہلے میں نے یاد ہے وہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ بھی کی تھی, ایک اور ٹیبل بنایا آپ. وہ آپ اگر شیٹیں بنا لیں نا اپنے پاس, وہ آپ کی بمشکل میرے خیال میں 6 شیٹیں بنے گی. اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا اور کنسائز, مطلب اگر ایک پیج پہ 2 بھی سنبھال سکتے ہو 3 میں بن جائے گی وہ, تو یہ جب آپ کی پوری کمپلیٹ ہوگی تو 6-8 شیٹیں بنے گی ٹوٹل. وہ آپ کے پاس موجود ہو, دیکھتے رہیں گے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے انشاءاللہ.
ٹھیک ہے. مطلب یہ یاد کرنے کی چیزیں نہیں ہے، بس یہ کانسیپچل ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں. آپ کا کنسپٹ آپ جب کرتے رہیں گے تو خود بخود جو ہے نا آپ کو یاد آ جائیں گی. اس کو آپ کو بیٹھ کے رٹا نہیں مارنا، یہ آپ کے کنسپٹ پہ کلیئر ہو جائیں گے. آپ جب 1 سیکھا 2 سیکھا 4 سیکھا 5 سیکھا 6 سیکھا 8 سیکھا کرتے رہیں گے نا، یہ خود بخود آپ کے اوپر منہ پہ چڑھ جائے گی، یہ خود بخود منہ پہ چڑھ جائے گی. اس میں کوئی آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. جی اب ایک چھٹا قانون بھی نوٹ کریں. ایسا نہیں ہو سکتا جیسے ہم نے جب مثال کیا تو آپ اس کے ہمیں کوئی 4-5 مادے بھیجتے ہم اسے سیغہ کرتے. میں آج آپ کو جو ہے نا بہت سارے مادے بھیجوں گا، بے فکر رہیں. یہ 2 دن آپ بہت اس میں سارے مادے ہی چلا لیں، اجوف کے، مثال کے، سب کے میں آپ کو مادے بھیجوں گا 2 3 4. صرف پہلا سیغہ ہی بنایا کریں، باقی تو گردانہ خود بخود کر لیں گے انشاءاللہ. پہلا سیغہ بنایا کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. پہلا سیغہ بن جائے گا. جی کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو چینجز آ رہی ہیں نا، یہ ایک ہی مادہ لے کے چل رہے ہیں آپ، اور اس مادے کے کسی واحد کے جمع مذکر واحد کی صیغے میں چینج آ رہی ہے، کسی میں جمع کے صیغے میں چینج آ رہی ہے، کسی میں مثنیٰ کے صیغے میں چینج آ رہی ہے. میں ایک قانون اور لکھا دوں نا، پھر میں آپ کے ساتھ 2 گردان کراتا ہوں. 2 گردان کراؤں گا نا تو آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں واضح آ جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ایک لاسٹ پوائنٹ میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. لاسٹ 2 ہے. وہ پوائنٹ یہ ہے طارق صاحب کہ واو کا تو آپ نے دیکھا تھا نا کہ واو مضموم اگر ہو، ماں قبل پیش ہو تو واو ساکن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. جی. واو متحرک سے پہلے، یعنی واو سے پہلے واو ماں قبل سے پہلے اگر کسرہ ہو، واو ماں قبل سے پہلے اگر کسرہ ہو نا، تو یہ جو واو ہے نا، یہ واو یہ یہاں میں تبدیل ہو جاتی ہے. یہ واو کس میں تبدیل ہو جاتی ہے سر جی؟ یہاں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے ایک مادہ ہے را دال اور یا، سوری واو، اور اس کا جو باب ہے نا وہ باب ہے سین. مجھے بتائیں کیا اس کا اوریجنل صیغہ بنے گا؟ سین کا ہے صحبہ، رائٹ؟ سین ہے نا، سمیع. سمع، اوکے. سمیع سے کیا بن جائے گا؟ یسمع ہوتا ہے نا، تو یہ سمع، یہ تو ردی ردیوا. تو قانون کیا ہے سر جی؟ واو سے ماں قبل پہلے کیا ہو؟ کہ کسرہ ہے. کسرہ ہو تو کیا ہوگا؟ واو کس میں تبدیل ہو جائے گا؟ یا میں. یا میں تبدیل ہو جائے گا. تو اس کی شکل ہو جائے گی ردیہ. کیا ہو جائے گی سر؟ ردیہ. اور اسی کے حوالے سے، واو کے حوالے سے ایک پوائنٹ اور نوٹ کر لیں، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ آپ کو مزید فی میں بہت کام آئے گا. مزید فی میں بہت کام آئے گا. وہ پوائنٹ آپ یہ نوٹ کر لیں کہ واو اگر 3 حرف سے زیادہ میں ہو، یعنی واو جو ہے، کبھی کبھار ایسا صیغہ ہو سکتا ہے نا کہ واو جو ہے وہ چوتھے صیغے میں مل رہا ہو، 3 حرف سے زیادہ میں مل رہا ہو واو، اور اس سے پہلے پیش ہو. اسی کی ایگزامپل لے لیں، اس کا مضارع بنائیں، کیا بنے گا؟ یسمع، یردو. کیا بنے گا؟ یردو. یردعو. یردو سوری. یردعو. یردو. تو آپ دیکھیں کہ واو اس پہ کون سے پہ آ رہا ہے؟ تیسرے کلمے کے بعد آ رہا ہے نا جی.
جب بھی واو تیسرے کلمے کے بعد آئے، تیسرے حرف کے بعد آئے، واو جو ہے وہ تیسرے حرف کے بعد آئے، اور اس واو سے پہلے، اس واو سے پہلے پیش نہ ہو، ماں قبل پیش نہ ہو، پیش نہ ہو. ہاں اس واو سے پہلے ماں قبل پیش نہ ہو، تو ایسی صورت میں بھی یہ جو واو جو ہے وہ یا میں تبدیل ہو جائے. جب یہ یا میں آپ مجھے بتائیں یہ تبدیل ہوگا تو اس کی شکل کیا بنے گی؟ وہ واک یردئی جیسے ہو جائے گا. یردا. یردائی. دیکھیں سر بنائیں، پراپر بنائیں. یردا ای یردا یو. یرد یو یرد او ایک منٹ، ہاں بولے کیا کہہ رہے؟ یرد او. یردا یو یا ہے نا. اچھا یرد یو ٹھیک ہے اوکے. واؤ یا میں تبدیل یہ صحیح ہے صحیح ہے. اب مجھے بتائیں قانون کون سا والا اپلائی ہوگا؟ اس پہ کوئی قانون مزید اپلائی ہوگا؟ دو قانون اپلائی ہوں گے. اس میں یہ والا قانون اپلائی ہوگا، حروف علت متحرک ما قبل فتح، تو یردا ہو جائے گا. یہ ہو جائے گا یردا. یہ ہو جائے گا یردا. یہ ہو جائے گا یردا. انور تصویر لینے سے پہلے آپ ادھر ادھر لکھ دیں گے ما قبل دمہ نہ ہو. ما قبل دمہ ہو نہیں، آپ آپ کا جو قاعدہ آپ بتا رہے ہیں ما قبل دمہ نہ ہو، نصب ما ہو یا قبل دمہ نہ ہو. اس کو لکھ دیں جمع نہ ہو، کیونکہ وہ کیونکہ آپ کو پتا ہے فی کے اندر تو آپ کو یہ قانون لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہوگا ہی نہیں کہ ماں قبل میں دمہ ہو. تو جو اس کے اندر تو ہم سیدھا سیدھا کہتے ہیں کہ اگر ناقص آ جائے مزید فی کے اندر تو واو آٹومیٹکلی یا میں تبدیل ہو جاتا. ایسا کریں عابد صاحب، یہ سارے قانون ذرا فٹافٹ بتائیے. پڑھ دیتا ہوں میں آپ نے جو لکھا ہے. تو پڑھنے کا نہیں ہے، سمجھ کے بتاؤ یار. یہ ہم نے جو لام کلمے میں اگر حرف علت آ جائے واو یا تو اس کا ہم پڑھ رہے ہیں فعل ناقص. اس میں پہلا قاعدہ اس کا یہ ہے کہ اگر حرف علت متحرک ہو اور اس کے ما قبل جو ہے وہ فتح ہو تو وہ تبدیل ہو جائے گا الف میں، چاہے واو ہو چاہے یا ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد تو دوسرا رول بھی آپ کو یہی تھا آئی تھنک. دوسرا قاعدہ یہ کہ اگر حرف علت جو ہے واو ہو اور وہ مضموم ہو تو وہ جو ہے ما قبل پہ ٹرانسفر ہو جائے گا اس کی حرکت، اور وہ خود ساکن ہو جائے گا. اور اگر یہ چیز یا کے ساتھ ہو کہ یا مضموم ہو اور ما قبل اس سے پہلے کسرہ والا ہو تو اس کیس میں جو ہے وہ یا جو مضموم والا ہے وہ بھی ساکن ہو جائے گا اس کیس میں. صحیح ہے. پھر آپ نے بتایا ہمیں کہ حرف علت ناقص ہو اور صیغے کا جو حرف علت ہے تو دو ساتھ میں آ جائیں بیسیکلی. اور پھر آپ نے جمع کا اگزامپل دیا تھا کہ جمع مذکر غائب کا جو صیغہ ہے اس کے اندر جہاں پہ داؤ تو واو مادے کا بھی آ جاتا ہے اور واو حرف علت بھی آ جاتا ہے. تو اس کیس میں جو ہے مادے کا جو ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا اور وہ چینج ہو جائے گا بیسیکلی، پھر داؤ ہو جائے گا بیسیکلی. نہیں دیکھیں اس قانون میں دو چیزیں نوٹ کریں. اچھا. حروف علت یعنی مادے کا حروف علت اور صیغے کا حروف علت اکٹھے آ جائیں. صحیح. اور یہ آپ کو کنڈیشن ملے گی جمع کے صیغوں میں. یہ ماضی میں بھی مل سکتی ہے، مضارع میں بھی مل سکتی ہے، لیکن جمع کے صیغوں میں ملے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو جب یہ سچویشن ہو جائے گی تو آپ کیا کریں گے کہ جو مادے کا حروف علت ہوگا اس کو ڈراپ کر دیں گے
اور این کلمے کی جو حرکت ہوگی نا اس کو ذرا دیکھیں گے. اگر این کلمے کی حرکت فتح ہوگی تو قائم رہے گی, اور اگر اس کی فتح نہیں ہوگی تو جو حروف علت آپ نے ڈراپ کیا ہوگا نا اس کی حرکت کو این کلمے پہ ٹرانسفر کر دیں. اوکے ٹھیک ہے جی. اس والے کیس کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ این کلمے پہ حرکت فتح تھی تو آپ نے کچھ نہیں چھیڑا. اس والی سچویشن میں این کلمے پہ حرکت زیر تھی تو آپ نے کیا کیا, حروف علت کی جو حرکت جو تھی وہ آپ نے اس کے ساتھ پلیس کر دی اور آپ وہ جو پیش تھی وہ پیش لگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور جیسے عزیز صاحب نے ایک فارمولا بتایا وہ فارمولا بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ اگر این کلمے پہ فتح ہے تو قائم رہنے دیں, اور اگر فتح نہیں ہے تو اگر حروف علت آپ نے یا ڈراپ کیا ہے تو زیر لگا دیں, اور اگر پیش اور اگر واو ڈراپ کیا تو پیش لگا دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. فارمولا بنا. نیکسٹ جو قاعدہ ہے انور وہ بیسیکلی باب سمیع یسمیع پہ اپلیکیبل ہی ہوگا نا صرف, کیونکہ اسی کیس میں پھر وہ حسیبہ پہ بھی تو ہو سکتا ہے. حسیبہ, اچھا وہاں پر بھی زیر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کیس میں بیسیکلی اگر یا واو کلمے سے پہلے جو ہے وہ کسرہ ہے تو پھر واو جو ہے وہ یا میں تبدیل ہو جائے گا. یا میں تبدیل ہو جائے گا. ایک تو یہ, اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر واو تیسرے حرف میں آ رہا ہو, تیسرے حرف کے بعد آ رہا ہو جی وہ مضارع کی صیغہ میں آئے گا, قبل جو ہے وہ دمہ نہ ہو, ماں قبل دمہ نہ ہو تو اس کیس میں پھر وہ بھی واو سے تبدیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یا سے تبدیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر. طارق صاحب, طارق صاحب جی سر بسم اللہ کریں. یہی والا جو پہلا والا ہے نا دال اینڈ باؤ, دال اینڈ باؤ, اس کی گردان کریں نا ماضی کی پوری تبدیلی کے ساتھ. ماضی کی کریں. سر بڑا مشکل کام دے دیا. ارے کوشش کریں سر. اچھا پہلا تو ہے دا ہو گیا, دا, پھر مثنیٰ دعوا, 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 داؤ, 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 داؤ. پھر مؤنث میں تو پھر دات ہو گیا, داتا, دات, داتا. نہیں دعات نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اندر جو ہے حروف علت ڈراپ ہو جائے گا. دات, دات ہوگا, دعات. دات. آپ کو پتا ہے کہ مؤنث کا جو مثنیٰ کا صیغہ ہوتا ہے, جو واحد کا صیغہ ہوتا ہے وہی صیغہ بنتا ہے الف لگ کے. جی جی وہ داتا ہوگا. ٹھیک ہے. داتا. اور پلورل میں داؤنا, 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 داؤنا. اوکے بس پھر آگے تو آسان ہے. داؤتا, داؤتما, داؤتم, داؤتی, داؤتما, داؤتنا, داؤتو, داؤنا. داؤنا مضارع بھی کر دیں. اوکے یدو ہو گیا پہلا. یدو. یدو. دیکھیں آپ کو یاد ہے میں نے ایک گردان سکھائی تھی, اگر آپ اس گردان کو ذہن میں رکھیں گے نا تو بہت آسانی سے پھر یہ والے بنتے تھے. جی 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 میں کرتا ہوں. ید اوان. نہیں وہ میں نے آپ کو جو دوسری والی گردان سکھائی تھی نا, اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں تو آپ کی یہ والی گردان بہت آسانی سے ہوگی. یدو تدو تدو والی جو ہے. ہاں یدو تدو تدو ادو ندو. اچھا وہ جو آپ نے ایک پیٹرن سکھایا تھا پہلے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں یدو تدو تدو ادو ندو. مثنیٰ پہ آ جائیں. مثنیٰ کا پہلا بنائیں صرف, باقی خود بخود بن جائیں گے. پہلا کیا بنے گا؟ پہلا تو یدو سے ید اوان ہے نا. ہاں تو ید اوانی تد اوانی تد اوانی تد اوانی سارا وہ بن گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جمع مذکر میں آ جائیں. وہ یدونا ہو گیا. ہے یدعونا پہلا جمع مذکر. ہاں لیکن یدعونا ہوا کیسا تھا ذرا غور کریں. دو واو آئیں گے اس میں. دو آئیں گے. ایک مادے کا آئے گا تو وہ ایک ڈراپ ہوگا نا, ویسے ہی پڑھا بھی نہیں جائے گا تو ان اینی کیس. تو یدعونا
اور اس کا جمع مذکر حاضر کا کیا ہو جائے گا؟ یدعونا تدعونا. ہاں ٹھیک ہے، یدعونا تدعونا صحیح. اب آپ مؤنث غائب اور مؤنث حاضر کا صیغہ بنا دیں. مؤنث غائب کا پالنا ہے نا یا پالنا ہے نا. یا فعلنا یدعونا یدعونا تدعونا. تدعونا. بڑا مشکل ہے. اور ایک صیغہ رہ گیا آپ کا. وہ ادعو ندعو ہو گیا نا. نہیں، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ رہ گیا. وہ سیم نہیں ہو کہ یدعونا تو وہ تدعینا. حاضر کا صیغہ کیا ہوتا ہے؟ تدعینا ہو جائے گا. تدعینا ہوتا ہے نا. تدعینا تدعینا ٹھیک ہے. تدعینا بنے گا. انوری جمع مذکر اور جمع مؤنث کا صیغہ سیم ہو گیا ہے. ہاں کیا کون سا صحیح ابھی صاحب کون سا سیم ہوا دوبارہ بتائیے گا پلیز. اگر تدعونا ہم نے کہا ہے تو تدعونا ہم نے جمع حاضر مؤنث جمع اور مذکر بھی اور مؤنث بھی سیم ہی پڑھا نا ہم نے. تدعونا اور تدعونا کیا بنایا؟ تفعلینا تھا نا. نہیں تب فرنا کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جمع مؤنث کی اور جمع میں اسی کی بات کروں. جمع مؤنث کیا کریں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہم نے جمع مذکر حاضر کا بولا ہے تدعونا بولا ہے نا، اور مؤنث کا بھی ہم نے یہی بولا ہے تدعونا. ہاں بالکل سیم ہو گیا نا، یعنی سیم ہے. وہ کانٹیکسٹ جملے ہو کا جائے گا کہ کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا. صحیح جملے کا کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کیا کیا. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب غیر موجود. ڈاکٹر صاحب غیر موجود، پھر تو آپ کر لیں. ڈاکٹر صاحب آپ کریں یار، چھوڑے آپ کریں اس سے. صاحب آپ نے ایک سوال کر لوں. دعا سے آپ نے کہا دعوا، تو پھر دعات سے آپ نے دعتا کیوں کرا دیا؟ ہاں وہ تو آپ کو میں نے پہلے سے قانون بتایا ہوا ہے کہ واحد مؤنث غائب سے واحد مؤنث مثنیٰ کا صیغہ کیسے بنتے. آپ سیدھا اس صیغے کو جو واحد کا صیغہ ہوتا ہے اسی پہ الف لگا دیتے ہیں، اور الف پڑھنے میں نہیں آتا تو آپ تا کے جو لام کلمہ ہوتا ہے اس کے اوپر فتح لگا دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کریں. جی تو یہ نارمل صیغہ تو بننا چاہیے رضیوا. جی تو رضیوا میں آپ نے کہا کہ اگر واو آ جائے گا، کیا تھا، واو سے پہلے زیر ہو تو یہ یا میں تبدیل ہو جائے گا. تو یہ ہو گیا رضیہ. ردیہ. اور اس کا دوسرا صیغہ کیا بن جائے گا؟ رضیوا. نہیں کیوں؟ اچھا واؤ میں تو تبدیل ہو ہی ہے نا سر. اب یہ پھر رضیہ رضیہ ردیہ اور پھر ردو، اور پھر اس کے بعد بنے گا ردیت، ردیتا، اور ربینہ، اور پھر ردیتا. جی اب یہاں سے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ردیتا، تما ردیتم، ردیتی، ردیتما، ردیتنا، جی اور ردیتو اور ردینا. ردینا. مضارع کریں سر. سارے میں کرنا پڑے گا. اچھا اس میں ہوگا یہ کیا سین ہے نا، سمیع یسمع. سو یہ ہو گیا یسمع. یرضو ہوا نا، یرضو ہوا تو اس میں بھی وہ واو گر جائے گا اور یرضا ہو جائے گا.
यरदयानी नहीं, सुनना क्या होगा, यरदयानी यर दयानी, यरदयानी यरदूना यरदौना, यरदौना यरदौना, और फिर होगा तरदा तरदा, तरदयानी, तरदयानी, और यफअलना, तरदीना, क्या होगा, यरदीना यरदीना, यरदीना, और फिर होगा हाजिर का होगा तरदा तरदा, तरदयानी तरदौना तरदियानी, नहीं तरदियानी, तरदौना, तरदौना, हाँ तरदौना, जी और फिर तफ़ालीना से क्या बनेगा, तफ़ालीना तरदीना जी, तरदीना, तरदीना तरदयानी, और तर तर तरदईना, तफ़अलना से ना, जी तो तरदईना, जी, और सुनाई नहीं। और फिर उसके बाद बनेगा, उसका होगा अरदू और नरदू, अर्दू क्यों, अर्दा, अरदा अरदा अर्दा, और नरदा। अर्दा और नर्दा। आगे साहब, ये जो मादा है हा दा या, इससे बाहर अपना, इससे जो है मुजक्कर के सीधे बने, हाजिर के सीधे बने। हदाया से सीधे मुदारे हाजिर के सीधे बने। फिर मुदारे हादे, तो ये हमने कहा था हदाया यहदियु से, यहदी गिर गया था ना, उसमें यहदी हो गया था वो, तो तहदी, तहदी तहदियानी, और तहदीयूना से फिर वो बन जाएगा तहदूना। हैं तह, ताहदूना, ताहदीयूना था ना। हाँ भाई, वाव का ऊपर दम्मा था तो फिर चला गया वो दम्मा, तहदूना हो गया वो। ठीक है, आगे चले। तो वो मोहन्नस भी यही रहेगा, तहदी और तहदियानी तो सेम रहेगा। बोनस ये तो नहीं रहता, जी, बोनस क्या रहेगा, तहदी, तहदीना है ना। तहदीना तहदीना तहदीना, तो वो यहाँ की क्या गिर जाएगा, फिर तहदीना हो जाएगा, और मुसन्ना तो वही रहेगा तहदियानी, और और मुअन्नस जमा का सीगा तहद, क्या होगा ये तहद, ये तहदीना तहदीना, बताइए। या साकिन है तो या साकिन गिर के जेर हो जाएगा तहदीना, तहदीना, इसमें तो मसला ही नहीं आएगा। तो सेम हो गया ये, इसका मतलब तहदीना पहला भी और आखिरी भी है। जी, मुझे अगर इसका वो बनाना हो, अमर बनाना हो, क्या करूंगा। अमर बनाना है तो पहले आप उसको हल्का कर देंगे, वो जो गिरा देंगे या ऑलरेडी हल्का है, ताहदी में तो ऑलरेडी हल्का है। ऑलरेडी हल्का है तो उसकी जरूरत नहीं है, फिर अलामत मुज़ारे हटा देंगे। क्या गैलिफ आ जाएगा। जी,
اس کو کر دیں گے یا پوری کھول دیں سادی، ٹھیک ہے. اس میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ تو بات ہے. ٹھیک ہے، علامت مضارع ہٹا دیں. جی. پڑھنے میں نہیں آ رہا تو لگانا پڑے گا ہمیں آگے. کیا کریں گے؟ حمزۃ الوصل لگائیں گے. جی، تو حمزۃ الوصل ہم زیر کے ساتھ کسرہ لگا دیں گے. کسرہ لگا دیں گے. اب اس پہ ایک پوائنٹ نوٹ کرنے پہلے جی. پہلے تو سارے بنا لیں. اہدی، اہدیا، اہدیا، اہدو، اہدو، اہدینا، اہدی. صحیح. پوائنٹ آپ کو میں نوٹ کرانا چاہ رہا ہوں، صرف پہلے سیغے میں کرانا چاہ رہا ہوں. پہلے سیغے کا پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ جب بھی امر بناتے ہیں، امر بنائیں گے آپ، اور یا متکلم جو یا ہوتی ہے یہ اگر ساکن ہے اور امر کا سیغہ اگر آپ بناتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس یا کو بھی ڈراپ کر دیتے ہیں. اس یا کو بھی آپ ڈراپ کر دیتے ہیں، پھر یہ کیا بن جاتا ہے؟ اہدی. اہدی. تو قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا، اہدنا، تو ہدایت دے ہمیں، تو ہدایت دے ہمیں یا ہم کو، اس طرح سے لکھیں. اسی طرح سے اگر آپ نے دال این واو سے بنانا ہو، عزیز صاحب دال این واو سے اگر بنائے تو کیا بنے گا؟ عزیز صاحب کیوں نہیں چلے گئے؟ جی 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 میں ہوں. آپ پہلے سیغہ بنائیں پورے. کیا سیغہ بنے گا؟ حاضر کے بناؤں؟ حاضر کے بنائیں گے نا سر جی. امر کس کا بنے گا؟ جی جی حاضر کا. تدعو، تدعو، تدعوان، تدعون، تدعین، تدعینا، تدعوانی، تدعوان، تدعون. تدعونا. اب مجھے اگر اس کا بنانا ہے امر، کیا کروں گا؟ یہ تو پہلے ہلکا ہے. جی جی پہلے تو سے پہلے ہلکا ہے. اس کے ہٹ گیا، اس کا بھی ہٹ گیا. علامت مضارع بھی ہٹا دیں. علامت مضارع ہٹا دی. پڑھنے میں نہیں آ رہا. حمزہ وصل لگا دیں. ہم تو حرکت کون سی لگائیں گے؟ اس میں زیر آ جائے گا. او سوری، پیش. ادعو، ادعو، نصر باب ہے، اس میں پیش آ جائے گا. اب آپ مجھے بتائیے پہلے سیغے میں اور تیسرے سیغے میں فرق کیا ہے؟ فرق تو ہے ہی نہیں. کیسے پتا چلے گا؟ واحد کی بات ہو رہی ہے، سب کی بات ہو رہی ہے. یہ اس میں دال وہ ہٹا دیں گے نا پہلے سیغے میں. اسی لیے آپ کو وجہ میں ڈفرنس بتانے کی وجہ بتا رہا تھا. تو پھر کیا کرتے ہیں کہ جب ایسی سچویشن آتی ہے تو یہ ڈراپ ہو جاتا ہے، تو واحد کا سیغہ ہو جاتا ہے ادعو. ادعو لنا ربک یبین لنا. بڑی خوبصورت آیت ہے نا سورہ نحل کی. بقرہ. ادعو الی سبیل ربک. زبردست، کیا آیت ہے. آج عشاء میں پڑھی گئی میری مسجد. سر یہ رول کیا دوبارہ ریپیٹ کریں گے ڈراپ کرنے کا؟ ڈراپ کرنے کا رول یہ ہے کہ اگر آلریڈی واو یا حروف علت کا اگر پہلے سے ساکن ہو نا، پہلے سے اگر وہ ساکن ہو
تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ جب آپ اس کا امر کا صیغہ بناتے ہیں، ایون امر کا بھی کیا بلکہ وہ تمام صیغے جس میں عوامل آتا ہے، جیسے مثال کے طور پر اگر لم بھی لگا دیں، لم بھی لگائیں گے تو لم کیا کرے گا، آلریڈی ساکن ہی ہے نا وہ. جی تو جو آلریڈی ساکن ہوتا ہے نا، جو بائی ڈیفالٹ ساکن میں ہی آ رہا ہے اور وہ نارملی آپ کو پہلے صیغے میں ہی ملے گا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں اس کو پورا ڈراپ کر دیتے ہیں تاکہ اس سے آپ کو یہ پہچان مل جاتی ہے کہ یہ جو صیغہ ہے نا یہ واحد کا صیغہ، ٹھیک رائٹ. اس سے آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے واحد کا صیغہ کرنے کی. یہ ایک اور چیز تھی لیکن میں کرا نہیں رہا، نہیں تو آپ کہیں گے بہت ہیوی کر دیا. چھوٹی سی چیز ہے وہ انشاءاللہ میں اگلی والی کلاس میں نئے سیشن کرنے سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ شروع کرائیں گے. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کیا پریشانی آئی آپ کو؟ انور صاحب آپ کا خیال ہے کہ ابھی تک آپ نے ہیوی نہیں کرا ہے؟ نہیں یہ ہیوی کام تھا یار، یہ تو بہت لائٹ ویٹ تھا. یہ ہیوی ویٹ تھا صرف ہیوی ویٹ نہیں تھا. طارق صاحب میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، آپ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں. یہ جو میں آپ کو یہ کرا رہا ہوں نا، آپ کو پتا ہے غیر صحیح افعال جو ہے نا بہت سارے لوگ کراتے نہیں ہیں، شروع میں کوئی بھی نہیں کراتا. اس میں اور سب سے جو مزہ آیا وہ امر بنانے کے یہ ہم نے بھی جب کیا تھا تو نہیں ہم نے کیا تھا، لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں آپ کو اس کا مزہ تو آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ ضرور دعائیں دیں گے مجھے. وہ ہمیں ابھی بھی دیتے ہیں یار، اب نہیں بات نہیں، میں سچ بتا رہا ہوں، اس کی وجہ میں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ جب آپ کو آ جائے گا آپ کو قرآن مجید میں بہت سارے صیغے خود بخود سمجھ میں آئیں گے. یعنی اگر آپ یہاں دیکھیں فار ایگزامپل اردو ابھی اگر یہاں ہے تو آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے نا کہ یار یہ امر ہے لیکن یہ کیسا امر ہے، اس کا تو وہی غائب ہو گیا، اس کا تو الف تو وہ ہے نا اللہ بلا کر، اور مادہ کم سے کم مادہ تو 3 حرفی ہوتا ہے نا. صحیح. تو کہاں گیا وہ تیسرا حرف؟ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ تیسرا حرف جانے کی وجہ کیا تھی. اور یہ سے آپ کو بڑا فرق پڑتا ہے بعض وجہ سے. فار ایگزامپل ابھی آپ نے جیسے کچھ گردانوں میں دیکھا تھا کہ جب ہم نے اس کا کون سا بنایا تھا، آپ صاحب یاد ہے؟ مجھے یاد نہیں آ رہا ابھی، میرے خیال میں آپ نے اس کا بنایا تھا، دا کا بنایا تھا. دا کا اگر آپ دیکھیں تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ مذکر مؤنث غائب حاضر کا ایک ہی طرح کا صیغہ بنا تھا. ہاں وہ تدونا بنی تھا دونوں کیس میں، تدونا دونوں ایک ہی طرح سے بنا. تو جملے کا کانٹیکسٹ پھر آپ کو بتائے گا کہ آپ بات کس کی کر رہے ہیں، کیونکہ نارملی اونا ساؤنڈ ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ فعل کے اندر اگر اونا ساؤنڈ آ جائے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مذکر غائب یا مذکر حاضر کی بات ہے. تو یہ بیسکلی کیا کر اس کا بڑا فائدہ ہے، اس کا فائدہ اس طرح سے بہت ہے غیر صحیح افعال کا ان معاملے میں بڑا فائدہ ہے کہ آپ کو صیغے کی پہچان جو ہے نا بڑی آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اور پھر اس کا انشاءاللہ تعالیٰ بڑا فائدہ بھی ہوگا. ایک چھوٹی سی چیز رہ گئی تھی، اگر آپ بولیں تو میں کرا دوں ڈاکٹر صاحب، بہت چھوٹی سی ہے، یا چھوڑ دیں؟ مجھے طارق صاحب نے پرائیویٹ میسج کیا ہے کہ نہیں کرائیں، اگلی بار کرائیں. ٹھیک ہے، اگر میسج کر دیا تو پھر رہنے دیں، بہت چھوٹی سی ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پہلے وہ چھوٹی والی چیز کر لیں، اور آج ہمارا اس حساب سے دیکھا جائے تو غیر صحیح افعال کا ہمارا چیپٹر ختم ہو چکا ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ کیا کروں گا، آپ کو کچھ ابھی تھوڑی دیر بعد جو ہے نا میں آپ کو کچھ مادے بھیجتا ہوں جو مثال سے بھی ہوں گے، مضاف سے بھی ہوں گے. آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، صرف اور صرف جو ہے نا پہلا صیغہ بنائیں، پہلا صیغہ بنائیں اور گردان کی پریکٹس کر لیں. کوئی بھی 2-4 صیغے آپ کو جہاں جس میں آپ کو ویکنیس لگ رہی ہو نا اس کی آپ جو ہے نا صیغوں کی تھوڑی سی پریکٹس کریں، لیکن پہلا صیغہ آپ کو بنانا آنا چاہیے. اور پہلا صیغہ بنائیں اور کوشش کریں اگر آپ اس کا مصدر آپ کو یاد، کیونکہ اس کا تو مصدر کا کوئی فارمولا ہوتا نہیں ہے، تو اگر کچھ یاد ہے تو ڈال دیں. اگر مجھے پتا ہوگا تو میں آپ کو کریکشن کرا دوں گا، نہیں ہوگا تو چھوٹ ڈکشنری سے دیکھ لیں گے. لیکن ہم جو انشاءاللہ سیٹرڈے سے جو کورس شروع کریں گے، جو چیز شروع کریں گے، وہ اب تک ہم ثلاثی مجرد پڑھتے تھے. ثلاثی مجرد کیا ہے کہ جس کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے، یعنی واحد مذکر غائب کا پہلا صیغہ ہوتا ہے نا، یہ جو پہلا صیغہ ہوتا ہے اس میں مادے کے 3 حرف ہوتے ہیں. ہر جگہ آپ نے یہی دیکھا ہوگا
मादे के पहले 3 सीगे होते हैं, वाहिद मुज़क्कर गायब। लेकिन अब जो हम सैटरडे से पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मजीद फी। मादा 3 हर्फी होगा, लेकिन अब जो बाब पढ़ेंगे उस हर बाब में कोई, किसी बाब में 1, किसी में 2, किसी में 3 हर्फ एक्स्ट्रा होंगे, और वो एक्स्ट्रा हर्फ की वजह से भी चेंजेस आती हैं। और हर बाब का जो बाब का नाम है उसी बाब के नाम से उसका मसदर भी बन जाता है, तो वो उस मामले में बहुत आसान है। और फिर जो मजीद फी जो आता है उसकी कोई ना कोई वजूहत है। ये भी जितने आपने बाब अभी देखे, ये जो सलासी मुजरत के जो 6 बाब आपने पढ़े, इसकी भी कुछ खासियत है, लेकिन इसकी खासियत को नॉर्मल ग्रामर वाले डिस्कस नहीं करते, लेकिन जो मजीद फी के होते हैं उसको जरूर डिस्कस करते हैं, उसकी कोई ना कोई खासियत जरूर बताते हैं, और उसी खासियत की बिना पे जो है ना उसका तर्जुमा हो। तो ये चीजें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम करेंगे। तो वो बस अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हम सैटरडे से एक छोटी सी चीज रहेगी, पहले उसको कर लेंगे इंशाल्लाह, और अगर वो ना भी करें तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, जब उसकी जरूरत आएगी तब भी कर सकते हैं, लेकिन कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। ऐसा छोटा सा 10-15 मिनट लगेंगे, और फिर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मजीद फी को इंशाल्लाह शुरू करें। तो आज मैं आपको ये भी भेज दूंगा, क्योंकि मेरा इरादा सीखे का तो नहीं था, मैं तो बल्कि चाह रहा था, मैंने कुछ आयात निकाल के लिए रखी थी आपके लिए कि मैं उन आयात को भेज दूँ। तो उसमें ये है कि उस आयात के अंदर आपके पास ऑलरेडी कलमा तो आएगा, तो उस कलमे से आप आइडेंटिफाई करें कि कलमा क्या है, इसका मादा क्या है। अगर आप आइडेंटिफाई करें तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको ऐसा करता हूँ, दोनों चीजें भेज देता हूँ, कुछ आपको मादे भेज देता हूँ ताकि आप उसको भी कर लें, और चंद एक आयात भेज देता हूँ, एक एक दो मतलब ज्यादा नहीं, 5-6, उसके एनालिसिस करने की कोशिश करें। ठीक है सर जी, बाकी फिर अल्लाह बेहतर करेगा। ठीक है तारिक साहब, कोई सवाल? नहीं सर, बस तो ठीक है, मैं इंशाल्लाह फिर आपको भेजता हूँ। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।